بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیارے بھائیوں، ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ ہم دینی تعلیمات کے نام پہ اس کورس کا آغاز کر رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ دینی تعلیمات ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ ایک مسلمان کے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے، اور اگر کوئی بھی انسان دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے کلاس اٹینڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس معلومات کی توفیق اسی شخص کو دیتے ہیں جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ تو ایز اے مسلمان ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا بھی ہے اور فالو بھی کرنا ہے۔ دنیا بھی خوبصورت بنے گی، آخرت بھی خوبصورت بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہے، اسلام ہے، یہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو جو اسلام کو ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہو، وہ سلیم ہو۔ عقیدے سے مراد کیا ہے؟ عقیدے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام معلومات جن کا ایک مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے وہ مسلمان کے دل میں رچ بس چکی ہوں، یعنی انسان پختہ دل کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ دین کی بنیادی چیزوں کو حاصل کرے اور پھر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں فالو کرے، تو وہ انسان کا ایک عقیدہ ہے۔ ہم نے شارٹ کٹ تعریف عقیدے کی یہ کی تھی کہ عقیدے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت، یعنی وہ تین سوال جو ہم سے قبر میں پوچھے جانے ہیں، ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ اگر انسان سیکھ لے تو انسان کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے۔ تو ان تین چیزوں میں پہلی چیز ہے جی اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ کی توحید۔ تو توحید کی تعریف ہم نے یہ کی تھی، توحید کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ تمام صفات کے اندر اللہ کو ایک ماننا۔ دلیل کیا تھی جی؟ قل هو اللہ احد۔ اللہ کے ساتھ تمام صفات میں اللہ کو ایک ماننا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ دلیل تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دلیل تھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ تھی توحید کی ایک موٹی سی تعریف، ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ اللہ تمام صفات کے اندر ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ توحید کا ایک اجمالی تعریف ہے، لیکن توحید کی تفصیلی تعریف اور توحید کی تفصیلی جو معلومات ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ توحید تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ توحید تین چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی آپ سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں اور ان تینوں قسموں کو ماننا ضروری ہے۔ ہاں، ان میں ایک قسم ایسی ہے جو ان دونوں سے نمایاں ہے اور وہی ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، لیکن ایز اے مسلمان ان تینوں اقسام کو ماننا ضروری ہے، اور جو ان کی تعریف ہے اور جس تعریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان کو ماننا بھی اشد ضروری ہے۔ تو بس آپ یہ سمجھے کہ انشاءاللہ آج کا جو سبق ہے یہ توحید کی اقسام ہے اور بہت اہم ہے۔ ہم نے اس کو غور سے سننا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے جی توحید کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ تین قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔
توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ یعنی توحید ربوبیت، ربوبیت رب سے ہے، الوہیت الہ سے ہے، لا الہ یا لفظ اللہ سے ہے، اور توحید اسماء و صفات۔ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ اگر اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں، آپ اس پہ غور کرنا، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں، توحید الوہیت کسے کہتے ہیں، اور توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ جو بھی کام رب اللہ مخلوق کے لیے کرے، رب اوپر ہے، ہم نیچے ہیں، خالق اوپر ہے، ہم نیچے ہیں، جو بھی کام خالق مخلوق کے لیے کرے اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جو خالق کام کر رہا ہے اوپر بیٹھ کے، تو مطلب خالق کے کاموں میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور توحید الوہیت کہتے ہیں کہ جو کام مخلوق کرتی ہے، جو ہمیں کرنے ہیں اللہ کے لیے، ہم نے اس کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کے نام ہیں اور بعض اللہ کی صفات ہیں، تو ان کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ توحید ربوبیت کہتے ہیں جی اس جہان کو بنانے اور چلانے میں اللہ تعالیٰ کو تنہا و یکتا ماننا ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو، اس جہان کو، اس دنیا کو بنانے والا بھی ایک اللہ ہے اور چلانے والا بھی ایک اللہ ہے۔ نہ بنانے کے اندر کوئی شریک ہے اور نہ ہی چلانے کے اندر کوئی شریک ہے۔ اور یہ کہ وہی ذات رزق دینے والی ہے، زندگی عطا کرنے والی ہے، موت دینے والی ہے، اور اسی ذات کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے۔ آگے سمجھ آئی سمجھ؟ توحید ربوبیت کہ اس سارے جہان کو بنانے والا بھی اللہ رب، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں، ہم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیا مطلب؟ تمام جہانوں کو بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے۔ چلانے سے مراد کیا ہے؟ جو امور زندگی ہم کر رہے ہیں، ہمیں نیند کون دیتا ہے؟ جی اللہ دیتا ہے۔ جگاتا کون ہے؟ نیند سے اللہ جگاتا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جی جتنے خوشیاں اللہ کی طرف سے، غم، تو جتنے بھی معاملات ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، ان ساروں کا جو خالق اور مالک ہے وہ اوپر بیٹھی ذات رب ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رزق اوپر سے آ رہا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہمیں رزق دینے والی فلاں ذات ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے ہیں، دنیا میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ صحت اللہ کی طرف سے ہے، دنیا میں سے کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہاں جی، تو مطلب وہ کام جو رب اوپر بیٹھا ہمارے لیے کر رہا ہے، اس کے اندر ہم کسی کو مخلوقات میں سے شریک نہیں کریں گے۔ اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر حل من خالق غیر اللہ، آیت کا ترجمہ سورہ فاطر ہے، حل من خالق غیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں آپ سے، مجھ سے، باقی لوگوں سے کہ کیا کوئی ہے خالق اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو رزق دیتا ہے زمینوں میں سے اور آسمانوں میں سے۔ ہے کوئی ذات اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے زمین میں سے اناج جو ہے نا وہ گوا سکے؟ اور ہے کوئی ذات جو اللہ سے آسمانوں سے جو ہے وہ آپ کے لیے رزق نازل کر سکے؟ لا الہ الا ہوا۔ اللہ خود فرماتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، نہیں، انکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں الٹے جا رہے ہو، یعنی کہاں بھٹکے پھرتے ہو؟ لوگوں میرا کھا کے، میرا پی کے، ہاں جی، میری طرف سے صحت، میری طرف سے خوشی، میری طرف سے غمی، سب چیزیں میری استعمال کر کے تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی رازق ہے اور بھی خالق مالک ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یعنی کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں الٹے جاتے ہو یا کہاں تم بھٹکے پھرتے ہو؟ اور فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ بادشاہت سے مراد یعنی ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بہت بابرکت ذات ہے، اس لیے کہ اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت میں نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں، اس لیے جو ہے نا وہ ہم کہیں کہ نہیں اللہ تو اس چیز پہ قادر نہیں ہے، لہٰذا فلاں فلاں ذات جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ تعاون کرنے والی ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے، اور عالم وجود کی ہر چیز پر اس کی بادشاہت ہے، اور اس میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ عالم وجود یعنی یہ جو موجودہ ایک دنیا ہے، اس کے اوپر بادشاہت کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں۔ تصرف سے مراد کسی کو رزق زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، کسی کو صحت دیں، کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیں، کسی کو امن میں رکھیں، کسی کو بے سکونی میں۔ تمام کے تمام تصرفات کا جو مالک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ذات ہے جو ذات اوپر ہے، جس کو ہم رب کہتے ہیں۔ اور جہاں تک انتظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کو یکتا و تنہا ماننے کا تعلق ہے، تو وہ تنہا ہی ساری مخلوق کا انتظام چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ خبردار اسی اللہ کے لیے ہے تمام جہانوں کو پیدا کرنا، والامر، اور ان تمام جہانوں میں امر کرنا، حکومت کرنا، معاملات کو چلانا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بابرکت ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ فرمایا کہ تمام کی تمام چیزیں پیدا بھی میں نے کی ہیں، اور ان میں تصرف بھی میں کرتا ہوں، کوئی میرا ثانی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کہو کہ کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں یہ بڑی مصیبت ہے کہ وہاں سے اولاد ملتی ہے، وہاں سے رزق ملتا ہے، وہ بھی داتا ہے، وہ بھی غوث ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی توحید ربوبیت کے منافی ہیں، اللہ کی اس صفت کے ساتھ ٹکراتی ہیں جب ہم وہ کام جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں اور اللہ ہی کرتا ہے، جب ہم اس کام کو غیروں کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے ہے جی، چند لوگوں کے علاوہ توحید کی اس قسم کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اور یہ توحید ربوبیت ایسی توحید کی قسم ہے کہ چند لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، وگرنہ اکثر لوگوں نے اس کا اقرار کیا ہے، اور وہ بھی بظاہر انہوں نے انکار ضرور کیا ہے مگر ان کے دل اندر سے اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے اس قسم کا انکار کیا، توحید ربوبیت کا انکار کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، لیکن انکار کیوں کیا؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے مانا۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کا خالق کون ہے، انہوں نے کہا جی اوپر بیٹھا ہے۔ مالک کون ہے؟ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ رزق کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے۔ موت کا مالک کون ہے؟ اوپر ہے۔ زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اوپر ہے۔ لیکن اگر انہوں نے انکار کیا بھی نا تو صرف تکبر کی وجہ سے، کہ اب بات نہیں رہتی، جب اختلاف کیا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کسی چیز کا تو انکار کرنا پڑے گا۔ جی جی شاید وجاہدوا بہا، جی آپ یہ سمجھیں وجاہدوا بہا ظلما وعلوا، انہوں نے انکار کیا اس کا ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا انفسهم، حالانکہ یقین کر لیا تھا اس چیز کا ان کے نفسوں نے۔ آئی سمجھی کہ اس توحید ربوبیت کا، ان ساری باتوں کا مشرکین مکہ نے جو انکار کیا ہے صرف تکبر کرتے ہوئے کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے کیا ہے، لیکن حقیقت کے اندر ان کے دل مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اوپر سے ہیں۔ صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرنے والے کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ بات وہی آگے جی کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کا اقرار کریں اور اقرار کر کے بیٹھ جائیں اور سمجھیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اقرار کرنا ہے، لیکن اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرنے ہیں۔ باقی کام کون سے ہیں جی؟ کہتے ہیں صرف توحید ربوبیت کا اقرار
اقرار کرنے والے کے لیے نفع بخش نہیں ہے، کیونکہ مشرکین کو محض توحید ربوبیت کے اقرار نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان سے متعلق بیان دیا ہے، فرمایا، بات وہی کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن ان کو اس اقرار نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر تم ان مشرکین مکہ سے پوچھو گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹکے پھرتے ہیں؟ بھٹکے دوسری وجہ سے ہیں، اس چیز کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ زمین کا مالک کون، خالق کون؟ کہتے ہیں اللہ۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سورج کو کس نے مسخر کیا؟ اتنا بڑا سورج بغیر ستونوں کے جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان میں مسخر کس نے؟ اللہ نے۔ چاند کو کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے۔ تو پھر گمراہ کیوں ہیں؟ گمراہ توحید کی دوسری قسم کی وجہ سے ہیں۔ آگے سمجھ جی، سمجھ آ گئی سب بھائیوں کو؟ جی، توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت، الوہیت الہ سے ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہاں الوہیت جو ہے نا وہ لفظ اللہ سے ہے۔ عبادت کی تمام اقسام میں سے صرف ایک اللہ تعالیٰ کو تنہا و یکتا مانا جائے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے اور نہ ہی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ عبادت کا مطلب وہی بات بھائیو کہ ہم نے جو کام کرنے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے نذر و نیاز ماننی ہے، ہم نے جانور ذبح کرنا ہے، یعنی جو عبادات ہم دنیا میں بیٹھ کے کرتے ہیں، جو ہم پہلی ذات توحید ربوبیت جو اللہ ہمارے لیے کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اور توحید الوہیت جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تمام عبادت کی تمام اقسام میں سے صرف ایک اللہ تعالیٰ کو تنہا و یکتا مانا جائے، یعنی تمام کی تمام عبادات کس کے لیے کی جائیں جی؟ صرف اللہ کے لیے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ کسی کو سجدہ کریں گے تو گویا ہم نے اللہ کی توحید الوہیت کے اندر شرک کیا۔ نذر و نیاز صرف اللہ کے نام کی، جانور کس کے نام کا ذبح کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے نام کا۔ تو اگر ان کاموں میں ہم نے کسی دوسرے کے نام پہ یہ عبادات کی تو گویا ہم نے اللہ کی توحید الوہیت کا انکار کیا، اور نہ ہی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ توحید کی یہ نوع یعنی یہ قسم تمام اقسام سے زیادہ اہم اور عظیم ہے۔ توحید الوہیت جو ہے یہ توحید کی تینوں قسموں میں سے سب سے بڑی ہے اور سب سے اہم ہے۔ صرف اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن مشرک کیوں ٹھہرائے گئے، کافر کیوں بنائے گئے؟ اس لیے کہ وہ توحید الوہیت کے اندر اللہ کا شریک کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ نذر و نیاز جو ہے نا وہ بتوں کے ناموں کی کرتے تھے، سجدے ان کو کرتے تھے، تو توحید الوہیت کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرائے گئے ہیں۔ حالانکہ توحید الوہیت یہ ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مین پیدا کی ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہی وہ توحید ہے جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور اسی مقصد کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں کم و بیش 1,24,000، ہم نے ہر رسول کی طرف ایک ہی وحی کی ہے، اور وہ وحی یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ کی ذات، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ کی ذات، اس لیے فَاعْبُدُونِی یعنی میری ہی عبادت کرو۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو یہ بات کہہ کے بھیجی کہ جا کے اپنے ماننے والوں کو، دنیا والوں کو بتاؤ کہ اگر روئے زمین کے اوپر عبادت کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔
اور یہ توحید الوہیت کا پیغام خالی مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ یہ تمام امتوں کے لیے آیا ہے۔ آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ یہی وہ توحید ہے کہ جب رسولوں نے مشرکوں کو دعوت دی تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ ان کے قول کو، یعنی مشرکین کے قول کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے، فرمایا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ۔ مشرکین نے کہا پیغمبر کو کہ کیا تو ہمارے پاس یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ لنعبد اللہ وحدہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو پھر جو کرنا ہے کر لے یا اس چیز کو جو تو ہمارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو یہ بات کہی کہ آپ اللہ کی توحید الوہیت کا اقرار کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، تو ان کو بڑا وٹ چڑھا، انہوں نے بڑے ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا توحید ربوبیت تو چلو ہم مانتے ہیں، ابھی تو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، ان بتوں کو چھوڑ دیں، ان قبروں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ جن کی عبادتیں کرتے آ رہے ہیں، یہ ہم نے نہیں کام کرنا، جو کرنا ہے کر لیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پھر لیا ہمارے پاس جو تو ہمارے سے وعدہ کرتا ہے، ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ چنانچہ کسی بھی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، نہ کسی قریبی فرشتے کے لیے، اور نہ ہی کسی نبی مبعوث کے لیے، اور نہ ہی کسی نیک ولی کے لیے، اور نہ ہی کسی دوسری مخلوق کے لیے۔ میرے بھائیوں، عبادت کے اندر عبادت والے کام کسی کے لیے بھی نہیں کرنے، چاہے کوئی فرشتہ ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، زندہ ہے، فوت شدہ ہے، چاہے کوئی دوسری مخلوق ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے۔ آگے سمجھی توحید الوہیت کی۔ توحید اسماء و صفات پڑھیں جی، پڑھ لیتے ہیں، ابھی ٹائم ہے۔ توحید اسماء و صفات، جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں، غور سے سننا جی۔ توحید کی تیسری قسم اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں بھی ہیں۔ ہاں جی، نام سے مراد اللہ کا نام ہے رحمان، رحیم، ہاں جی، اور اسی طرح جو ہے نا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، یہ سارے کے سارے اللہ کے نام ہیں۔ تو توحید کی تیسری قسم یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھی ماننا ہے، اور اللہ کی صفات ہیں، اللہ سمیع ہے، سننے والے ہیں، اللہ بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاں جی، اللہ کی کرسی ہے، تو ہم نے ان کو بھی ماننا ہے۔ اللہ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو کس انداز میں ماننا ہے، اس کا تذکرہ جو ہے نا ان صفحات میں کیا جا رہا ہے۔ جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں اور جو صفات اس نے اپنے لیے بیان کی ہیں، یا وہ نام اور صفات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، ان سب پر ایمان لانا۔ اللہ کا کوئی نام قرآن مجید میں ہمیں مل گیا، یا اللہ کا نام نبی نے بتا دیا، اللہ کی صفت ہمیں قرآن مجید میں مل گئی، یا اللہ کی صفت نبی نے ہمیں بتا دی، ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایمان لانا۔ اگلی بات، اور یہ نام و صفات اس طرح ثابت کیے جائیں گے جو اللہ جل جلالہ کے مقام و مرتبہ کے شیان شان ہوں، نہ اس میں تحریف یعنی تبدیلی ہوگی، اور نہ ہی تعطیل یعنی ان کو بے معنی ہوگا، اور نہ ہی اس کی کیفیت اور شکل مقرر کی جائے گی، نہ مثال دی جائے گی۔ آگے سمجھیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہمیں مل جائے، ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کا انکار بھی نہیں کرنا، اور اس کا معنی بھی چینج نہیں کرنا، اور اس کی مثال بھی بیان نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہی نہیں۔
مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ اللہ کا نام ہے جبار، اللہ تعالیٰ بہت غصے والے ہیں، کیسے غصہ کرتے ہیں ہم نہیں بیان کر سکتے، میری طرح کرتے ہیں نعوذ باللہ، آپ کی طرح کرتے ہیں، کسی جو ہے نا وہ سردار کی طرح کرتے ہیں، کسی بادشاہ کی طرح کرتے ہیں، نہیں، الجبار، اللہ تعالیٰ غصہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قہار ہیں، کیسے قہر کرتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم اللہ کی اس صفت کو مانیں گے لیکن نہ ہی اس کا انکار کریں گے، نہ ہی اس کو یہ کہیں گے کہ یار سمجھ میں نہیں آتی لہذا اس صفت کو چھوڑو نعوذ باللہ، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال بیان کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ بھائی جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ جبار ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ قہار ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ تو نہ اس میں تحریف یعنی تبدیلی کریں گے، اور نہ ہی تعطیل، یعنی تعطیل کا مطلب ہوتا ہے چھٹی کرا دینا، ہم کہتے ہیں نا آج تعطیل ہے، اتلا ہے، یعنی چھٹی، نہ ہی مطلب خلی ولی کرو جی اس کو چھوڑو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور نہ اس کی کیفیت اور شکل مقرر کی جائے گی، اور نہ مثال دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ابھی یہ ایسی صفت ہے کہ ہم اس کی مثال نہیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہماری طرح ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور نہ ہی ہم اس کی جو ہے نا وہ شکل و صورت بیان، نہیں ہماری طرح تو نہیں ہے، ہم سے ذرا تھوڑے بڑے ہیں یا اتنے بڑے ہو سکتے ہیں، نہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، بس مان لیا، نہ اس کی شکل و صورت بیان کرنے کی کوشش کریں گے، نہ ہی اس کو کسی کے ساتھ ملانے کی مثال دینے کی کوشش کریں گے۔ اسے مجاز کی بجائے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا، مجاز کی بجائے حقیقی معنی، یعنی ہاتھ ہے مطلب ہاتھ ہی ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یہاں ہاتھوں سے مراد جو ہے نا وہ اللہ کی قدرت ہے، یا اس سے مراد جو ہے نا وہ اللہ کی طاقت ہے، نہیں، اس کا جو حقیقی معنی ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہے اسی پر اس کو محمول کریں گے، اس کا مجازی معنی بیان نہیں کریں گے۔ اور ہر اس چیز کی نفی کی جائے گی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، یعنی ہر اس چیز کی نفی کریں گے، مراد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کو نیند نہیں آتی، تو ہم نفی کریں گے کہ نہیں اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ نے نفی کر دی اپنی صفت کی، لہٰذا اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اور ہر اس چیز کی نفی کی جائے گی جسے اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، یا اللہ کے رسول نے اس چیز کی نفی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کی، اور جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف سے نفی یا اس بات کی وضاحت نہیں آئی وہاں ہم بھی خاموش رہیں گے، نہ اس بات کی کوشش کریں گے اور نہ ہی انکار کریں گے۔ یعنی وہ صفات جن کا انکار ہے ان کو انکار ہی مانیں گے، جن کا اثبات ہے جو ثابت ہے ثابت مانیں گے۔ جو چیزیں ہمارے ذہنوں میں تو آتی ہیں لیکن اللہ کے بارے میں وہ چیزیں نہ نفی کی صورت میں موجود ہیں نہ اس بات کی صورت میں موجود ہیں، ہم وہاں پہ خاموش ہو جائیں گے۔ آگے سمجھیں۔ تیسری قسم ہے، بڑی اہم ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بذات خود قرآن مجید میں بیان کی ہیں یا اللہ کے پاک پیغمبر نے مختلف احادیث میں بیان کی ہیں، ان کے اوپر من وعن جیسے کہا گیا ہے ویسے ہم ایمان لائیں گے، نہ ان کا انکار کریں گے، نہ ان کی تسبیح بیان کریں گے اور نہ ان کی مثال دیں گے۔ جو صفات اللہ کے بارے میں ثابت ہیں ان کو ثابت رکھیں گے، جن کی نفی ہے ان کی نفی کریں گے، اور جس چیز کے بارے میں شریعت خاموش ہے ہم اپنی طرف سے اس کو بیان کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اسماء الحسنہ کی مثالیں، مثال کے طور پہ توحید اسماء و صفات، تو اسماء الحسنہ کی مثالیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت خوبصورت نام ہیں۔ اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 3 کام جن کا وسیلہ ڈالنا اللہ کے سامنے جائز ہے ان میں ایک اللہ کے خوبصورت نام ہے، آپ اللہ کو خوبصورت ناموں کے ذریعے پکارو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کام کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کے مطابق اللہ کا نام ڈھونڈو اور اس نام کا وسیلہ دے کے اللہ کو پکارو۔ ہمیں اللہ سے رحمت کی دعا کرنی ہے، ہم کہیں گے یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رحمان رحیم ہونے کا واسطہ وسیلہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو جو ہے نا وہ غفار ہے غفور ہے، تجھے تیرے غفار غفور ہونے کا واسطہ ہماری بخشش فرما۔ تو یہ اللہ کے نام ہیں۔ اسماء الحسنہ کی مثالیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الحی القیوم سے موسوم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام حی بھی رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام قیوم بھی رکھا ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی معبود مگر
وہ اللہ جو کہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ چنانچہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ الحی زندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ اس نام میں جو صفت پائی جاتی ہے اس پر ایمان لائیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کا الحی نام بھی مانیں، اور جو اس کا معنی ہے زندہ قائم رہنا وہ بھی مانیں، یعنی وہ ایسی حیات کاملہ ہے جس سے پہلے نہ عدم پایا گیا ہو اور نہ کبھی اسے فنا آ سکتی ہے۔ یعنی جب ہم اللہ رب العالمین کو الحی مانیں گے تو ہم ساتھ یہ بھی اقرار کریں گے کہ اللہ زندہ ہے۔ کب سے زندہ ہے؟ اللہ عالم، یعنی اس زندہ سے پہلے کتنا عرصہ کب سے نہیں، کچھ نہیں بیان کریں گے، یعنی جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، کب سے اللہ زندہ ہے تب سے اللہ زندہ ہے، اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کب تک کوئی معلوم نہیں۔ الحی زندہ، نہ تو زندہ کی ہم ابتدا کا تعین کر سکتے ہیں اور نہ زندہ کی انتہا کا تعین کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ کا نام الحی بھی ماننا ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی ماننا ہے بس۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو السمیع سے موصوف کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں سننے والا ہوں۔ چنانچہ ہمارا فرض ہے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ السمیع اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم ہے، اور یہ سماعت اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے، صفات میں سے ایک صفت ہے، اور وہ فی الواقع سنتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے سمیع، سمیع کا معنی سننا، تو ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں۔ کیسے سنتے ہیں؟ کیا ہماری طرح سنتے ہیں؟ کبھی ہم اس طرح سنتے ہیں، کبھی تھوڑا بولنے والے کو اونچا بولنے کے لیے کہتے ہیں، کبھی ایسا بولنے کے لیے کہتے ہیں، تو ہمارے سننے کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن اللہ کا ایسے سنتے ہیں نہیں، تشبیہ نہیں بیان کی جا سکتی، بس اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی مثالیں، نام تو ہو گئے، ابھی اللہ تعالیٰ کی صفتیں، بڑا اہم مسئلہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صفت کا تذکرہ قرآن میں خود کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ ہیں، اور میرے ہاتھوں کے بارے میں یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سخی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا وقالت الیہود، یہودی خبیثوں نے یہ بات کہی تھی کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہیں، غلت ایدیہم، اللہ کے ہاتھ بند نہیں بلکہ ان کے ہاتھ بند کر دیے گئے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے اوپر لعنت کر دی گئی اس وجہ سے جو انہوں نے یہ بات کہی، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، اور اللہ تعالیٰ خرچ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے، ہماری صفت ہے ہم خوبصورت ہیں، ہماری صفت ہے ہم گورے چٹے ہیں، ہماری صفت ہے ہم اونچے قد والے ہیں، ہماری صفات ہے نا جی۔ تو اس طرح اللہ کی بھی صفات ہیں، لیکن اسی صفت کو مانیں گے جس کا تذکرہ ہے۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، تو ہاتھوں کا تذکرہ ہے، ہم مانیں گے، اپنی طرف سے اللہ کے پاؤں بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنی طرف سے اللہ کے بازو بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، نہ اس بات ہے نہ نفی ہے، تو لہٰذا ہم اپنی طرف سے جو ہے نا وہ یہ چیز بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے دو ہاتھ ثابت کیے ہیں جو خوب خرچ کرنے والے ہیں، چنانچہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جو کہ عطا اور نعمتوں کے ساتھ کشادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کے ذریعے انسانوں کے اوپر فراخی بھی کرتے ہیں، کشادگی بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں سے انسانوں کے اوپر اپنی نعمتیں بھی بکھیرتے ہیں۔ ہاتھ کیسے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ نہ تو دل میں ہم ان ہاتھوں کا تصور بنائیں اور نہ ہی زبان سے بولیں کہ وہ ہاتھ اس طرح کے ہیں، اور نہ ہی مخلوق کے ہاتھوں کے ساتھ ان کی تشبیہ دیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، ہم اللہ کی مثال بیان نہیں کر سکتے۔
ہاں جی 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 مثل نور ہی جی جی، تو بہرحال لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ہم مثال اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ اللہ نے بتایا کہ اس کی مثال جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ توحید کی اس قسم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہر اس چیز کو ثابت کریں جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے یا اس کے رسول نے ثابت کیا ہے، اور ہر اس چیز کی نفی کریں جس کی اللہ نے اور اس کے رسول نے نفی کی ہے، اور تمام اسماء و صفات میں یہی اصول چلے گا۔ کون سا اصول؟ مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا، نہ تو معنی بدلا جائے گا، نہ مثال دی جائے گی، نہ کیفیت و شکل بیان ہوگی، اور نہ ہی معنی کا انکار ہوگا۔ اور جس اسم و صفت میں اثبات یا نفی ثابت نہیں، وہاں اس لفظ میں توقف کیا جائے گا، یعنی ٹھہرا جائے گا، کچھ نہیں بولا جائے گا، اس کے مفہوم و معنی کی تفصیل طلب کی جائے گی، یعنی اپنی طرف سے جو ہے نا اس کا نہ معنی بیان کریں گے، نہ مفہوم بیان کریں گے، نہ جستجو کریں گے، نہیں، خاموش۔ اگر اس لفظ کا مفہوم و مدعا ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شیان شان ہے تو قبول کر لیا جائے گا، وگرنہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے سمجھیں، کوئی ایسا لفظ اگر ہمیں کسی شریعت میں کسی جگہ پہ ملتا ہے کہ جس کا نہ ہمیں معنی معلوم ہے نہ مفہوم معلوم ہے، اگر تو وہ اللہ کی شان کے لائق ہے تو مان لیا جائے گا، اگر اللہ کی شان کے لائق نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو المہم، اللہ کے فضل و کرم سے آج جو بات پڑھی ہے وہ توحید کی اقسام ہے، توحید کی اقسام ہیں، اور ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا موٹا سا معنی اور مختصر سا معنی یہ ہے کہ وہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے کرتے ہیں ان کاموں میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، اور توحید الوہیت کا مطلب کہ وہ تمام کام جو مخلوق اللہ کے لیے کرتی ہے ہم ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور تیسری قسم اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں۔ کچھ نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بتائے ہیں، اور کچھ نام اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتائے ہیں۔ کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہیں اور کچھ صفتیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتائی ہیں۔ تو جو بھی صفات اور اسماء اللہ تعالیٰ کے ثابت ہیں ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، نہ تو ان کا انکار کریں گے اور نہ ہی جو ہے نا ان کی مثال بیان کریں گے، اور نہ ہی ان کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس صفت کو، اس نام کو مانتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ مثال کے طور پہ پیارے بھائیوں، جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان یعنی اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں۔ کیسے بیٹھے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے نا جی، اللہ کی کرسی، اللہ کی صفت موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیسی کرسی ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی 4 ٹانگیں ہیں، اسی طرح کی ہے، گھومنے والی نہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے پھینکنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ مکہ سے نکلے اور آپ نے جو ہے نا وہ کفار کی طرف جو ہے وہ ایک ریت کی مٹھی پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اللہ نے کیسے پھینکی؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح ہم پھینکتے ہیں اللہ نے، نہیں، جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے وہ اللہ کی شان کو لائق ہیں اسی طرح کی وہ اللہ کی صفات ہیں۔ آگے سمجھیں۔ تو بہرحال یہ آج ہم نے 12 صفحے کے اختتام تک پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد کلمہ توحید ہے، یہ توحید کی اقسام ہیں، اور پھر توحید کا اقرار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم جو ہے نا وہ دائرہ اسلام میں خارج ہوتے ہیں، اور اسی لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ تو توحید کا اقرار کر لینے کے بعد ہمارے لیے یہ کلمہ پڑھنا، اس کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ،
اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پڑھیں گے۔